اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات المومنین، آج ہماری گفتگو حضرت فطرس کے واقعے کے بارے میں ہے، جس کو تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کوئی ایک ایسا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور 3 شعبان المعظم کے دن امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اس فطرس کو شفا ملی۔ آج ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ یہ فطرس فرشتہ کیسا فرشتہ تھا، اس کا کون سا کام تھا، اور ان سے کون سا عمل ہوا جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ اور جب 3 شعبان المعظم کو اس فطرس کو شفا ملی، اور شفا ملنے کے بعد اس کو کیا عہدہ ملا، اور اس وقت یہ فطرس فرشتہ کہاں پر ہے؟ سادات المومنین، خداوند متعال نے جب ملائکہ کے سامنے ولایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو پیش کیا تو تمام ملائکہ نے ولایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو قبول کیا، لیکن اس فطرس فرشتے نے ولایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک لحظہ رکا، انکار نہیں کیا، صرف ایک لحظہ رکا، اور رکنے کے بعد ولایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو قبول کیا۔ تو جب یہ فطرس فرشتہ ایک لحظہ ولایت امیر المؤمنین کو قبول کرنے کے لیے رکا تو خداوند متعال کو یہ عمل اس کا پسند نہ آیا، تو خداوند متعال نے اس سے پروں کو چھین لیا اور اس سے عہدہ واپس لے لیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ فطرس کوئی عام ملک اور عام فرشتہ نہیں تھا، یہ 70,000 ملائکہ کا سردار تھا۔ تیسرے آسمان پر یہ 70,000 ملائکہ کو حکم دیا کرتا تھا، لیکن ولایت علی علیہ السلام کو قبول کرنے کے لیے ایک لحظہ اس نے توقف کیا، تو خداوند متعال نے اس سے یہ عہدہ بھی چھین لیا اور آسمان سے اس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اب فطرس مسلسل ایک لمبی مدت کے لیے مسلسل گریا اور روتے رہے۔ مسلسل ایک دن جب حضرت جبرائیل بہت سارے فرشتوں کے ساتھ مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آمد امام حسین علیہ السلام کی تبریک مبارک دینے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل کا گروہ اس فطرس فرشتے کے پاس سے گزرا، تو فطرس نے جبرائیل سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہمارے نبی رسول خدا کے گھر نواسا ہوا ہے، ہم ان کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو حضرت فطرس نے کہا اگر آپ مجھ پر احسان لگائیں تو مجھے بھی نبی معظم کے پاس لے جائیں، مجھے یقین ہے خداوند متعال اس مولود کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ المختصر، حضرت جبرائیل اس فطرس کو لے کر نبی معظم کے پاس آئے تو نبی معظم نے پھر وہی سوال کیا، کیا تم میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتے ہو؟ تو فوراً فطرس نے کہا میں ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قبول کرتا ہوں۔ جب فطرس نے ولایت امیر المومنین کو فوراً قبول کیا تو رسول خدا نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل اس فطرس کو میرے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گہوارے کے ساتھ مس کرو۔ روایات میں اور صاحب کتاب فرماتے ہیں جیسے ہی جبرائیل نے حضرت فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے گہوارے کے ساتھ مس کیا تو خداوند متعال نے فطرس سے لیے ہوئے پر واپس عطا کر دیے، اور جیسے ہی فطرس کو پر ملے اس نے آسمانوں کی طرف پرواز شروع کر دی اور ساتھ ایک قصیدہ پڑھا، مم مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ سادات المومنین، اب جب فطرس کو دوبارہ پر اور شفا ملے تو خداوند متعال نے اس فطرس کو دوبارہ وہ عہدہ بھی عطا کر دیا۔ فطرس دوبارہ تیسرے آسمان پر 70,000 ملائکہ کا سردار بن کے رہتا رہا۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے فطرت کو پر بھی دے دیے، عہدہ بھی واپس کر دیا، اس وقت حضرت فطرت کہاں پر ہیں؟ سادات و مومنین، وقت گزرتا رہا، جب 10 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیے گئے تو اس فطرت نے خداوند متعال سے اجازت مانگی، مالک اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے حسین کی جا کر کربلا میں مدد کروں۔ آواز توحید آئی، نہیں، تم نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کرنی۔ جب امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہو گئے تو آواز توحید آئی، اللہ نے حکم دیا فطرت تم اپنے 70,000 ملائکہ فرشتوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر چلے جاؤ، روزہ امام حسین علیہ السلام پہ صبح و شام گریہ کرو، صبح و شام ماتم کرو، اور یہ اپنا رونا اور یہ اپنے گریے کا ثواب امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو ہبہ کر دو۔ تو سادات و مومنین، اس وقت فطرت فرشتہ ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہے، تا قیامت امام حسین علیہ السلام کے غموں پر گریہ کرتا ہے اور ماتم کرتا ہے، اور خداوند متعال ان فرشتوں کا گریہ اور ماتم کا ثواب عزاداران امام حسین علیہ السلام کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو کربلائے معلی کی زیارت سے